آج 12 محرم الحرام دوسرے جمعے کے دن جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جائے گا۔ آج یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 12 محرم الحرام دوسرا جمعہ آ گیا۔ دوسرے جمعے کے دن جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی وہ گھر اسی سال اربپتی بن جاتا ہے۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھا لو، پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے۔ آج یہ تسبیح صرف ایک بار میرے کہنے پر ضرور پڑھ لو۔ آج اگر آپ 500 کروڑ بھی مانگو گے تو شام تک وہ بھی مل جائے گا، کیونکہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ وظیفہ بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے ذاتی گھر، دولت، عزت، شہرت جو بھی مانگیں گے اللہ پاک کی ذات اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ کا ایسا خاص عمل ہے جس سے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جو مانگے اللہ پاک کی ذات عطا کرتی ہے۔ روزگار مانگے تو روزگار ملتا ہے، بے اولاد ہے اولاد مانگتا ہے اولاد مل جاتی ہے، تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اے میرے اللہ پاک، جو بہن بھائی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بھائی بہن پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا رب العالمین۔ جو بہن بھائی تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، ان کی نیک حاجات کو پورا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آپ بھی لازمی آمین کا جواب دیجئے گا، کیا پتہ کسی کی آمین کہیں قبول ہو جائے۔ محرم الحرام کا دوسرے جمعے کے دن کا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے اور ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کرتی ہیں۔ جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ محرم الحرام کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھے۔ محرم کا پورا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا اللہ پاک کی ذات قبول فرماتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے رجب، شعبان، رمضان اور ذوالحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن اب موقع مل رہا ہے۔ محرم الحرام کا دوسرے جمعے کا دن ہے۔ اگر آج بھی آپ لاپرواہی میں اس دن کو گزاریں گے، اس قبولیت کی گھڑی میں اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کے بتایا ہوا خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ اپنی لاپرواہی کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ ایک وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے جس میں فقیر بھی پڑھے تو بادشاہی ملتی ہے، جس قبولیت کی گھڑی میں رب راضی ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ جان لیں کہ محرم کا دوسرا جمعہ کتنا قبولیت کا دن ہے، کتنا فضیلت اور برکت والا دن ہے، تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب 70 لاکھ سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جو رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کریم سے ضد کر کے مانگتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے جن کے کاروبار میں وہ ٹھپ ہو چکے ہیں، دکانیں ہیں، دکانوں پہ گاہک نہیں آتے، وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، رشتے خود چل کے آپ کے گھر آئیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں محرم الحرام کے دوسرے جمعے کے دن قبولیت کی گھڑیاں عروج پہ ہوتی ہیں اور مانگنے والے کو فوراً مل جاتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرتے ہی مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے اور رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج محرم الحرام کے دوسرے جمعے کے دن اس مجرد وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آج فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوگی، بے روزگاروں کو روزگار بھی ملے گا اور اتنا ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، لاچاری ہے، بے بسی ہے۔ آپ نے محرم الحرام کے دوسرے جمعے کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کرنا ہے۔
अगर आपको कोई उम्मीद तक बाकी नहीं रही, आप हर किस्म के वज़ाइफ कर करके थक चुके हैं, मायूसी आप पर गलबा पा चुकी है, तो ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ने के देर है। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज 12 मुहर्रमुल हराम दूसरा जुमे का दिन है। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहें नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरब या इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, हर हालत में पढ़ें। ना ही वक़्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप दुकान पर हैं, दुकान पे पढ़ लें, दफ्तर में है, दफ्तर में पढ़ लें, सफ़र में है, सफ़र में पढ़ लें। आपने सबसे पहले बावजू होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। एक बार दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम वअला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। कोई बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, कोई बेऔलाद है, औलाद चाहता है, कोई किसी को काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, या आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, इसके लिए पढ़ लें। आपकी औलाद नाफरमान है, आप अपनी औलाद को अपना ताबा करना चाहते हैं, इसके लिए पढ़ लें। आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं, इसकी नियत कर लें, मुझे इतनी रकम मिल जाए। या आप अपनी औलाद का रिश्ता कहीं अच्छी जगह पर करना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। अगर जिसको जो परेशानी है, जो मुसीबत है, जो भी हाजत है, अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक सफाती नाम का वजीफा है। वो सफाती नाम या लतीफ़ू है। याद रखिएगा, या लतीफ़ू रिज़्क़ और दौलत का एक ऐसा खास वजीफा है कि जो कहता है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वजीफा पढ़ने के बावजूद कई सालों से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर से गुर्बत खत्म नहीं होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आज मुहर्रमुल हराम के दूसरे जुमे के दिन या लतीफ़ू को पढ़ कर देखिएगा। ये नाम एक ऐसा ताकतवर नाम है, ये रिज़्क़ को अपनी तरफ खींच कर लाता है। रिज़्क़ आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा। आपने या लतीफ़ू को कैसे पढ़ना, कितनी बार पढ़ना, तो वो जो कीजिएगा। या लतीफ़ू एक बार हो गया, या लतीफ़ू दो बार हो गया, या लतीफ़ू तीन बार हो गया। इस तरह से आप या लतीफ़ू को आप अपने दाएं हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। वहीं बैठे जगह छोड़े बगैर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयात का वजीफा है। ये कुरानी आयात क्या है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को आपने घरों की दीवारों पे, दुकानों की दीवारों पे लिखे हुए देखा होगा, होटल की दीवारों पे लिखा हुआ देखा होगा। ये कुरानी आयात जिस दीवार, जिस दुकान, जिस घर में लिखी जाती है वहाँ पर ना ही तंगदस्ती आती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना ही बीमारी आती है, ना ही परेशानियां आती हैं। इसको दीवार पे लगाने के इतने फ़वाइद हैं। और जो कोई इस आयत को अपनी ज़बान से जिक्र करता है, जो कोई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपनी ज़बान से पढ़ता है, अर्श इलाही पे बैठा रब आसमान से गैबी खजानों के मुंह खोल देता है। आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें जो ना मैं जानता हूँ ना ही आप जानते हैं, वो रुकावटें खजाना गैब से हटा ली जाती हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब क्या है? बेहतरीन कारसाज अल्लाह की ज़ात है, मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। जब कोई बंदा मुहर्रमुल हराम के दूसरे जुमे के दिन इस बात का इकरार करता है, इस कुरानी आयात को पढ़ता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है, तो अल्लाह करीम फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो मुहर्रम के महीने में, हुर्मत के महीने में
محرم الحرام کے دوسرے جمعے کے دن مجھے حسبنا و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیا جائے۔ آج آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیتیں پڑھ لو۔ آپ نے کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس قرآنی آیات کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آخر میں تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے؟ آپ نے سورۃ فاتحہ کی ایک آیت پڑھنی ہے، آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ کلمات ہے جو عرش الہی پہ بیٹھا رب آپ کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما دیتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا، کیونکہ رب کریم شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آئے رب کا شکر ادا کیجئے، رب کو راضی کیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ نیا سال خوشیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، خوشحالی لے کر آتا ہے۔ آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والوں کو اپنے قریب لے آتا ہے، شکر کرنے والوں کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ کو جو 3 اعمال بتائے گئے ہیں یہ کامیابی کا راز ہے۔ رب کریم سے خزانے لوٹنے کی وہ ترتیب اور تعداد ہے جو اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ آج اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو منوانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے لازمی پڑھیے گا۔ وظیفہ مکمل کریں اور آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول و آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ 3 وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم سے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگو گے میرا رب جولیاں بھر بھر آپ کو نوازے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ واہ کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔